میں آپ کو محرم کے حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کرامت اللہ غوری صاحب کو لینے سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں. آج محرم الحرام کے حوالے سے یہ پروگرام ہوگا. صاحب اصول کی بات کی جائے نا تو اصل سر سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے. ہم تو سگے بھائی بہنوں کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں. امام حسن امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. یہ وہ بچے تھے جن کو آپ اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے آپ اپنے سجدوں کو لیٹ کر دیا کرتے ہوتے تھے. یہ وہ تھے جن کے گالوں کو آپ نے چوما تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو آپ سوچئے گا تو وہ تو ان کے نواسے تھے. میں آج کے پروگرام 770 نے بھی اپنے آپ کو مختص کیا. ابھی ہمارے ساتھ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، ان کا بہت شکریہ. بے لوس آپ نے ان دنوں میں ہمیں ساتھ دیا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے 5 بجے تک. ہم 2-1 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نکلیں گے. میرے پاس ایک بہت خوبصورت چیز ہے اور سیدنا ابوالعلا مودودی صاحب کا کہ کیا وہ 7 پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے امام حسین نے یہ سٹیپ لیا تھا. سننے والی چیز ہے، یعنی اللہ کے احکام کی طرف سے نکل کے جب مسلمان بادشاہتوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے. اس کے بعد 5 بجے کے بعد جس میں ہم نے نیوز کو بھی کور کرنا ہے، جس میں ہم نے 1-2 چیزوں کو کور کرنا ہے. 5 بجے کے بعد 5 سے 6 بجے میرا اور جناب آفتاب رضوی صاحب کا محرم الحرام کے حوالے سے ایک پروگرام ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 6 سے 7 بجے میرے ساتھ ہوں گے جناب مجتبیٰ بھٹی صاحب ہوں گے. محرم الحرام کے حوالے سے ہی وہ پروگرام ہوگا. 6 سے 7 بجے تک زہر جعفری اینڈ ان کا پروگرام ہوگا. اور 7 سے 8 بجے میرا اور 7 اور 8 دباغ کربلا حقیقی پس منظر جو ہے مجتبیٰ صاحب کی اور آپ کا مجتبیٰ بھٹی حقیقی پس منظر مجتبیٰ بھٹی صاحب کے ساتھ ہوگا. اس وقت آپ کو لے کے چلتی ہوں جناب کرامت اللہ غوری کی جانب سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفہ، کیا حال ہیں آپ؟ جی بسم اللہ کریں آپ. ہاں نہیں، میں آج یوم عاشور ہے اور یہ وہ دن ہے جو ہماری اسلامی تاریخ میں سب سے بڑے المیے کی نشاندہی کرتا ہے. کل رات کو میں ایک مجلس میں تھا جہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہمارے وطن اول میں، یعنی وہ جسے میں وطن مرحوم کہتا ہوں، وہاں جو صورتحال ہے، جو سیاسی نقشہ وہاں پر مرتب ہو رہا ہے، جو سیاسی ابتری ہے، جو خلفشار ہے، اس کے پس منظر میں اہلیان پاکستان کو آج کربلا اور امام علی مقام کی بے مثال قربانی کی روح کو سمجھنے کے لیے جتنا مواد میسر ہے، میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا تھا کہ یوم عاشور ایسے سیاسی منظرنامے میں آئے کہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں، اپنے کانوں سے سن سکتے ہوں کہ اس وقت جو لوگ منصب امارت پر قابض ہیں، جو مسلط ہیں، وہ کس طرح سے یزیدی حربے استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح سے حق کی آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کربلا کی اساس کیا ہے، امام حسین کی قربانی کی روح کیا ہے. وہ روح یہ ہے کہ حق کبھی باطل کے سامنے نہ سرنگوں ہوگا، نہ باطل سے کبھی سمجھوتا کرے گا، اس لیے کہ باطل سے سمجھوتا کرنے کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے کو آپ کسی ایسے کام کو منظور کر لیں جس میں مصلحت شامل ہو. دین میں مصلحت، حق کی آواز جہاں بلند ہوتی ہے وہاں مصلحت سے کام نہیں لیا جا سکتا. تو کربلا کی روح یہی ہے کہ حق کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرے گا، اور یہی کربلا کی وہ تاریخ ہے جو امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنے
اپنے کنبے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے رفقائے کار اور اپنے انصار کی جانوں کی قربانی دے کر دنیا کے سامنے قائم کی۔ میرے 4 مصرے ہیں۔ کربلا تاریخ ہے کوئی واقعہ نہیں، ہے رزم گہے عشق کوئی چٹکلا نہیں، ثابت حسین کر گئے اپنی مثال سے، ایک مرد حق کے سامنے کرب و بلا نہیں۔ اور ایک اور 4 مصرے ہیں جو آج کے پس منظر میں زیادہ سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ فرات عصر پہ قابض ہیں اشقیا پھر سے، فرات عصر پر قابض ہیں اشقیا پھر سے، حسین حلقہ آدھا میں ہے گھرا پھر سے، خدایا امت مرحوم پر قیامت ہے، خدایا امت مرحوم پر قیامت ہے، عطاہو خانہ اطہر سے معجزہ پھر سے۔ تو اس پس منظر میں کہ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش رسول کی آنکھ بند ہونے کے 50 برس بعد شروع ہوئی تھی، دیکھیے یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت جب کربلا کا سانحہ رونما ہوا، سینکڑوں اصحاب ایسے موجود تھے جنہوں نے، جو عارفہ ابھی جس کی طرف نشاندہی کر رہی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نواسہ رسول کے لیے رسول کے دل میں کیا مقام تھا، کیا محبت تھی اپنے نواسے کی، کہ سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھے جب امام حسین ان کے کندھوں پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ منبر پر واعظ دیتے ہوئے اگر امام عالی مقام سامنے آ جاتے تھے تو رسول ان کو اپنی گود میں، اپنی آغوش میں لے کر منبر سے خطاب کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں یاد رکھنے والے، یہ باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، یہ اپنے کانوں سے سماعت کرنے والے اس وقت سینکڑوں اصحاب موجود تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ انہوں نے امام عالی مقام کا ساتھ نہیں دیا؟ وجہ صرف ایک تھی، وجہ مصلحت تھی۔ اور آج بھی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام تر سیاست مصلحت کا شکار نظر آتی ہے، اور مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بنانے والے نے جو فلاحی اسلامی ریاست بنانے کا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر تو پاکستانی قوم نے کہیں پیش نہیں کی۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے بظاہر مخالف تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ملک فوج کی تحویل میں چلا جائے گا، وہ ان کی پیشن گوئی کو ہماری قوم نے منو ان سچ ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ آج پاکستان میں جس طرح سے ایک عسکری ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی روح کے بالکل منافی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے یزیدیت کا فروغ اور مصلحت کے شکار ہونے والے وہ اصحاب جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا بلکہ یزید وقت کی تمام تر چیرہ دستیوں پر یا تو اس کے ساتھ ہو گئے یا پھر خاموشی اختیار کی۔ دیکھیے، حق اور باطل کی جنگ میں یا تو آپ حق کے ساتھ ہیں یا پھر آپ باطل کے ساتھ ہیں۔ وہ جو ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا تھا کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ تو حق کا ساتھ دینا اعلائے کلمت الحق ہے۔ حق کا ساتھ دینا ہمارے دین کا ایک بنیادی جزو ہے، ایک بنیادی عنصر ہے، وہ ستون ہے جس پر دین کی بنیاد قائم ہوئی ہے۔ اور اسی لیے وہ جو خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا، وہ
کربلا پر اور روح حسینی پر حرف آخر ہے، دین است حسین دی پناہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد سر دست در دست یزید، حق تھا کہ بنا لا الہ است حسین۔ تو لا الہ کی بنیاد ہی حسین کا وہ بے مثال کردار ہے جس میں انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ سر کٹانا ضروری ہے اگر حق اور باطل کے درمیان رزمیہ ہو اور حق کی سچائی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہو۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، آج آپ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے بھی آنا چاہتے تھے۔ دے لو یور پروگرام، یور پریزنٹیشن۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔